اس وقت کو آپ سوچئے جب کیسر و کسریٰ حکمران تھے اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو، یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں تو ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ان کے دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھیں۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار والا ماحول اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشا طاری ہو گیا۔ تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کے۔ بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا کہ جس میں کسی شخص کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو، عام آدمی یہ سمجھے کہ میری رسائی بڑی آسان ہو گئی اور میرے لیے یہ معاملہ بڑا قریب ہو گیا۔ خلفائے راشدین نے اس خوبصورتی سے اس نظم کو چلایا، اس حسن کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے۔ انصاف لوگوں کو لوگوں کی دہلیز پہ ملتا، بادشاہ سلامت جن کو لوگ بادشاہ سلامت اپنے دور میں سمجھتے تھے، پھر وہی سلطنت وہ روپ اختیار کر گئی کہ پانچوں وقت خلیفۃ المسلمین مسجد میں حاضر ہے، نماز کے بعد اپنی بات ان سے کی جاتی ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ذرا اس کو سوچئے تو صحیح کہ آپ جائیں، چلے کسی شہر میں بھی دارالحکومت ہو لیکن آپ پہنچ جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے دی، یہ تو وہ آدمی کام کرے گا جو سامنے بیٹھے گا۔ آپ لوگ چھوڑ دیں اسٹیج والے نہ موبائل چلائیں، اللہ جزا دے۔ آپ تو بات سنیں نا بھیا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ساری قوم کو صحافی تو نہیں نہ بنانا کہ سارے موبائل ہی چلائیں، باقی بھی کئی کام کرنے والے وہ بھی کرنے۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ اس تصور کو سوچئے کہ آپ چلے گئے دارالحکومت میں اور آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں صرف نماز پڑھنی ہے اور نماز پر آپ کی امیر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک ایسا آسان کام ہے، کسی بھی قوم کے لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز ادا کریں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی بھی کیفیات ہوئی کہ شاہ روم نے ایک شخص کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں، اس نے آ کر کے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو کہا مسجد میں ہوں گے۔ کہا نہیں ان کا محل، کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا۔ آج کے مسلمانوں کے آپ محلات دیکھیں،
آپ کو اندازہ ہوگا کہ رنگ کیا ہے، اور لوگ کس رستے پہ چل پڑے۔ کہا مسجد میں ملاقات ہو جائے کہ وہ مسجد میں گئے تو جان کر کے پوچھا مجھے امیر سے ملنا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ یہیں تھے، یہ باہر نکلے ہوں گے۔ تو کہتے میں باہر نکلا تو ایک اور صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے باغ میں تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک صوبائی ممبر بھی سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ نہیں ملتا۔ کہتے فلاں صاحب جا رہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے پروٹوکول جا رہا ہے۔ اچھا بھئی آپ پہلے گزر جائیں، چونکہ آپ خادم جو ہوئے قوم کے، خادموں کو پہلے ہی گزرنا چاہیے، جو مخدوم ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں بیچارے پیچھے پیچھے لائنوں۔ تو امیر المومنین باغ میں، اور باغ میں بھی ایک درخت کے سائے میں مٹی کی اینٹ کا سرانہ بنائے جناب عمر آرام فرمائیں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں جناب عمر کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تڑپ گیا، میں نے کہا انصاف کر کے سوئے ہو نا، تو یہاں بھی ٹھنڈی نیند سو رہے ہو، آرام کی نیند سو رہے ہو۔ خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے تصور کو سمجھیے، یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکساں ڈھالا ہے، اپنے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، وہ وراء الورا ہیں۔ لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے۔ یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے، اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا، بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں۔ جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی، میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں، اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز، عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں، اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے، تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے۔ وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، پتہ کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔
یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا, آپ کی صحت ٹھیک نہیں. آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے, پھر لوگ فوراً پوچھتے ہیں کیا کہا ڈاکٹر نے. چلے خیر, آپ ایسے نہیں ہوں گے, ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں, کہتے میں فلانی دوائی کھا دیجیے, اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے. او اللہ کے بندے, تو لے آیا ہے, تو اعتبار کر, کھایا جائے گا, ذرا انتظار کر, لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی. حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں, بلڈ پریشر تو نہیں, کوئی اور مرض تو نہیں. اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے, لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا, انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا, وہ کہتے ہیں میں لے آیا ہوں, آپ کھا لیجئے. تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے. تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں, لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا, یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا. حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے, لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں. دوستوں غور کیجئے گا, پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے, طبیب دیکھتا رہتا ہے. حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں. تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا انداز گفتگو ہے. آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں, تو وہ سادگی, وہ معرفت الہی, وہ خدمت خلق, وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا. پھر باری حضرت عمر کی آئی. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھر نیکیوں میں آگے گزرنے کا, خود فرماتے ہیں. لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا. یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا, لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے, میرٹ, یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے, معیار کیا ہے. حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں, اور اب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو, تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا. اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا. میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی. پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان, حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما. اور پھر بڑی سادگی, میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا, یہ بے نیاسی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے, اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے, اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے, اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے, وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یار. اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں, انوکھا جو بن کے آیا ہے. لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں, بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے, کہیں پیچھے بیٹھنا ہے. سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی, ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. کچھ لوگ ہٹتے ہیں, بچتے ہیں. کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین ہیں آپ, 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس,
وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے؟ اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتا ہے کہ نہیں، کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں، مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھیں کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا، ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے، تروپے دے تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ، کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا، لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے۔ اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں، تو ایک صحابی بولے کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، اور اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ بات بتائیں نا، کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے، یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا۔ آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا؟ ایک صحابی بولے اور کہنے لگے میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں صحابہ کے اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے۔ کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے۔ یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا، سمجھنے کا، اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا۔ بھائیو یاد رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں، اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے۔ کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا، ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ، پیغام دیا، جناب عمر دوڑے ہوئے آئے۔ کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے، بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ دلیل نہیں، ہر جگہ بحث نہیں۔ حضرت عمر فوراً حاضر، اماں جی حکم ہو۔ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا، لیکن ایک بات عرض کر لوں۔ کہا کہیے۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا،
میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے۔ ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے، ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حاجتوں کی، ہم جو رشتے بناتے ہیں نا، ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے۔ جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے، حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا، اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دی ہے، دراڑیں پیدا کر دی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی، پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی 2 قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ہی ستارے ہیں، پر قسمیں 2 ہیں، قسمیں 2، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی۔
کمیٹی نہ ڈالو، چھوڑو اس چکر کو. اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہوگی. ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے. آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں. تو اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں، پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ. کہنے لگے اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی. میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے. بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی. آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے. بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں. کہنے لگے ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں. پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے اور پھوٹ کے روئے. کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، فرمایا آج سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج سمجھ آئی ہے وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا. جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا. یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں ہمیں تو بھائی. اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا. یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں ہمیں تو بھائی. کام پیارا ہے چم نہیں. بالکل. بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے. بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے. باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے. رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں. وفا کا، کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی. اسی آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی. وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن. رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے. ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے. ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے. یہ بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں. ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرما بردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابع دار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ ثابت کرتے رہتے ہیں. رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی. ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ او پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے. سارا دن پودے کو یہی کہتے رہے. اور چھوٹے سے پودے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا. تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا. پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے.
پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی، رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے۔ رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا، تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا، تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی یہ تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا، یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا، تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں، تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاست دان تھا تو میں بھی سیاست دان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا،
لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40-35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔